شکریہ خواتین و حضرات. میں یہ مختصر سا مضمون پڑھوں گا جسے مکمل نہیں سمجھنا چاہیے. کچھ اس کے ابھی حصے ہیں جو میں بعد میں منتظمین کو ای میل کروں. آزادی کے بعد اردو افسانے کے امکانات. اردو افسانہ اردو فکشن کا ایک مضبوط ستون رہا. پریم چند کو ویسے اتفاق کی بات ہے کہ جو یہ میں نے لکھا ہے یہ باتیں اخلاق صاحب نے بھی کہیں، امجد ظفیر صاحب نے بھی کی اور ابھی امیر شاہ صاحب نے کی. تقریباً ابھی اسے اسپرٹ آف ایج کہا جاتا ہے کہ ایک چیز ایک دور کے سبھی لوگ لکھنے والے یا سوچنے والے وہی بات کہیں گے، ایک ہی بات لیکن مختلف. اردو افسانہ اردو فکشن کا ایک مضبوط ستون ہے. پریم چند کو جدید اردو افسانے کا جد امجد کہا جا سکتا ہے اور بر صغیر کی تقسیم تک تقریباً 2 دہائیوں کے مختصر عرصے میں یہ بین الاقوامی سطح پر اپنی شناخت کروا چکا تھا. تقسیم سے پہلے اردو افسانہ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر اپنی راہ کا تعین کر چکا تھا جو آزادی کے بعد چند سال تک جاری رہا. تقسیم کے بعد آنے والی پود نے ترقی پسند تحریک کی روایت سے انحراف کیا. یہ انحراف ایک ضرورت کے تحت تھا یا اردو افسانے کو نئے خون کی ضرورت تھی. جس طرح پریم چند نے اپنے سے پہلے گل و گلزار یا پند و نثار کی روایت کے خلاف بغاوت کر کے اردو افسانے کو زندگی کے ساتھ جوڑا تھا، تقسیم کے بعد شاید ضرورت تھی کہ افسانے کو ایک نئی سمت دی جائے جس کا آغاز انور سجاد نے کیا اور بعد میں آنے والوں نے کہانی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی، جس کے نتیجے میں افسانہ کسی حد تک ایک پہیلی بن کر رہ گیا. فکشن ہمیشہ ان حالات سے متاثر ہوتا ہے جو انسان کو آفات یا جنگوں یا تاریخی اتھل پتھل کا سامنا ہو. بر صغیر کی تقسیم ایک اہم تاریخی واقعہ تھا جس کے خطے میں انسانی زندگیوں پر انمٹ اثرات مرتب ہوئے. جانیں گئیں، ملک چھوڑنے والوں کی جائیدادیں آنے والوں کو ملی. نتیجتاً آزادی کے پہلے دن سے ہی دھوکہ دہی کا لام تنہائی سلسلہ شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے. اردو افسانہ اتنی بڑی تاریخی نقل مکانی سے کس طرح چشم پوشی کر سکتا ہے؟ تقسیم سے پہلے سے لکھنے والوں اور فوری طور پر بعد میں آنے والوں نے تقسیم کے دوران ہونے والے غیر انسانی واقعات کو اپنا موضوع بنایا. یہ مظالم دونوں ریاستوں کی ناک کے عین نیچے ہوئے تھے اور اب وقت ہے کہ دونوں ریاستیں اس غیر انسانی چشم پوشی کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے ایک دوسرے کے عوام سے معافی مانگیں، خاص کر ان خاندانوں سے جن کے عزیز ظلم کا نشانہ بنے، جیسے جاپان نے دوسری جنگ عظیم کے دوران ڈھائے گئے اپنے مظالم کا شمالی کوریا سے کیا. سعادت حسن منٹو تقسیم کے دوران میں ہونے والے مظالم پر لکھنے والوں میں سر فہرست ہے. نئے لکھنے والے جن میں اے حمید، اشفاق احمد اور انتظار حسین نمایاں ہیں نے بھی تقسیم کے فوراً بعد رونما ہونے والی تبدیلیوں کو اپنا موضوع بنایا. ملک کے پہلے مارشل لاء تک افسانے میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی تھی، مگر افسانہ نگار ابھی تک تقسیم کے دوران میں ہونے والے مظالم کو بھول نہیں سکا تھا، لیکن انور سجاد ایک نئے دور کا آغاز کر چکا تھا. یہ افسانہ ایک نئی شکل لیے ہوئے تھا جس نے یورپ کی 19ویں صدی کی تحریکوں کا عکس نمایا تھا. یہاں افسانہ نویسوں کی پوری ایک کھیپ نے ایسے افسانے لکھے جن میں کہانی کا عنصر غائب ہونا شروع ہو گیا. نتیجتاً قاری بھی افسانے سے دوری اختیار کرنے لگا. یہ افسانہ بھی اپنے قدم جمانے کی کوشش میں تھا کہ پہلا مارشل لاء لگا دیا گیا اور معاشرے پر اظہار کی پابندیاں سخت کر دی گئیں اور شانہ بشانہ ایسے افسر ادیب بھی سرکار کی طرف سے متحرک ہو گئے جن کے ذمے ادیبوں کو بہلا پھسلا کر مارشل لاء کے خلاف قلم اٹھانے سے روکنا تھا، اور اس عمل میں وہ کامیاب بھی ہوئے. جہاں اردو افسانہ ایک دھند میں داخل ہے، افسانے کا دفاع کرنے والے اس دھند کو علامت کہتے ہیں کہ مارشل لاء کے خلاف لکھا جانے والا ادب علامتی تھا کہ چند علامتیں اس جبر کو ظاہر کر رہی تھیں. اس وقت ہندوستان میں بھی کچھ ایسا ہی افسانہ لکھا جا رہا تھا، جبکہ وہاں
ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। दरअसल वो अफसाना मार्शल लॉ की पैदा की हुई घुटन के खिलाफ अलामती अजहार के बजाय फ्रांस में तकरीबन एक सदी पहले रूनुमा होने वाली अलामतों की तहरीक के असरात का नतीजा था। इस दौर में अफसाना कहानी से दूर होते हुए एक पहेली बनकर रह गया जिसे वही समझ सकता था जिसने ये कहानी लिखी थी। अयूब खान के दौर के बाद दूसरे मार्शल लॉ में मुल्क को टूटने की हजीमत उठाना पड़ी। मुल्क के टूटने पर जिस तरह तकसीम पर नावल और अफसाना कसीर तादाद में लिखा गया था, इतना ज़्यादा कि शायद ये मौजू अपनी अहमियत ही खो बैठा, कम लिखा गया। उस वक्त शायद अफसाना निगार एक सदमे में चला गया था। ये ऐसा सानहा था जिस अफसाने के लिए एक तहरीक बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। अफसाना समाजी और मुआशी रवैयों के गिर्द ही घूमता रहा। बांग्लादेश में मगरबी पाकिस्तान की तरफ से ढाए गए मुजालिम और ठोंसी गई महरूमियों पर बहुत लिखा गया, लेकिन यहाँ अफसाना कम ही लिखा गया। शायद अफसाना निगार वहाँ के हालात से बराह रास्त मुलव्वस नहीं था, क्योंकि यहाँ के रहने वालों का मशरक़ी पाकिस्तान के साथ दूरी की वजह से करीबी तल्लक नहीं था। इसमें शक नहीं कि इंसान की ज़ात को समझना और खोजना ही फ़िक्शन का दायरा अमल है, लेकिन वो अपने मुल्क और ख़ित्ते की जोग्राफियाई तब्दीलियों से चश्म पोशी नहीं कर सकता। मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी एक कौमी अलमिया था जिसका मातम अफसाना निगार ने वैसे नहीं किया जैसे किया जाना चाहिए था। जमहूरियत की बहाली के बाद अफसाना निगार ने ख़ुद को आज़ाद महसूस किया। ये आज़ादी मुख्तसर थी कि एक और मार्शल लॉ का आसेब सर पर आ खड़ा हुआ। ये आसेब पहले से ज़्यादा भयानक था, जबकि अफसाना निगार भी किसी हद तक ख़तरात से निपटने के लिए तैयार हो चुका था। उसने चंद साल आज़ादी की फ़िज़ा में सांस लिया ही था कि ज़ियाउल हक़ ने उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। उस दौर में मुआशरे को भयानक क्लाशनकोफ कल्चर से भी मुतारफ़ कराया गया, जिसका असर आम आदमी के रवैये पर भी पड़ा, और अफसाना निगार के लिए ये पुरतशद्दद रवैये गैर मुतवक्को थे। मार्शल लॉ ने अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाना शुरू किया तो अफसाना भी अपना चलन बदल गया। अंग्रेज़ राज के खिलाफ लिखते हुए अफसाना खुले बंदों मुल्क की आज़ादी की बात करता था। वो मज़ाहमत की एक वाज़ेह मिसाल थी। अयूब खान के मार्शल लॉ में अफसाना निगार अभी तक तकसीम के बाद होने वाली माली, सियासी और माशी तब्दीलियों से निपट नहीं सका था कि उसका सामना इस गैर मुतवक्को तब्दीली से हुआ। ज़िया के दौर में मज़ाहमत एक नई शक्ल में उठी। इस मज़ाहमत ने जहाँ ज़िया के जबर के ख़िलाफ़ अपने ढंग में आवाज़ उठाई, वहाँ अफसाने को वक्ती तौर पर नाकाबिल इख्तिलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। अफसाना अलामत में लिखे जाने के बजाय अलामत अफसाने में लिखी जाने लगी। अलामत की अफसाने में इतनी भरमार की गई कि अफसाने में से कहानी खिसक गई। अब कहानी अलामत से खौफज़दा होकर खिसक गई, या अफसाना निगार ने ऐसा इरादतन किया। वो शायद पकड़े जाने से खाइफ था। नतीजतन चुनाचे ये निकला कि ना तो अरबाब इख्तियार इस अफसाने को समझ पाए और ना ही कारी। अफसाने को एक और नुकसान भी उठाना पड़ा। हर सिंफ की अपनी एक ज़ुबान होती है जिसमें उसे बयान किया जाता है। अभी यहाँ थोड़ी देर पहले बात हुई कि ज़ुबान की, मैं समझता हूँ ज़ुबान तो एक टूल है, ये अल्टीमेट नहीं है, इसको हमें एक टूल ही रखना चाहिए। अफसाने को एक और नुकसान भी उठाना पड़ा। हर सिंफ की अपनी एक ज़ुबान होती है जिसमें उसे बयान किया जाता है। अफसाने में चूँकि कहानी नहीं रही थी, इसलिए इसे दिलचस्प बनाने के लिए अंदाज़ तहरीर बदला गया और इसकी नसर शायरी के करीब होगी। इस्तिलाहात और इजाफ़तों की मकदार बढ़ेगी। अब ये मज़ाक़ती पहलू लिए हुए अलामतों से भारी शायराना नसर में तब्दील हो गया, जिसमें कहानी नहीं थी लेकिन अफसाने में मज़ाहमत जारी। वाह, बहुत खूब। ज़िया के बाद ऐसा दौर आया जिसमें जमहूरियत को पनपने के बावजूद पनपने नहीं दिया जा रहा था। अफसाना इस पेशरफ से बेखबर नहीं था। ये ज़िया दौर की अपनी डगर छोड़कर कहानी की तरफ पलटने लगा। इसका कहानी की तरफ का सफ़र जहाँ एक खुशाइंद पेशरफ थी, वहाँ अलामत को बतौर अलामत इस्तेमाल भी किया गया। इसी दौर में अफसाने को एक और मार्शल लॉ का सामना करना पड़ा। मार्शल लॉ लगाने वाले इस बार गला नहीं घोंट रहे थे। वो
اور شاید پچھلے 3 مارشل لاؤں سے کافی کچھ سیکھ چکے تھے، وہ بتدریج آکسیجن کم کیا جا رہے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ملک میں سیلاب آ گیا تھا، اور الیکٹرانک میڈیا مارشل لا کے کرتے دھرتوں کے بعد ایک طاقتور اس بن گیا، اور کبھی کبھی طاقتور ترین بھی۔ افسانہ روز روز کی تبدیلیوں سے اکتا چکا تھا، اور اس نے اپنے لیے ایک نئی راہ متعین کر لی اور ایک خواب کی دنیا میں چلا گیا جہاں حقیقت بھی ایک خواب ہی تھا۔ اردو افسانہ ہمیشہ سے مغرب کے اثرات لیتا آیا ہے، اور یہی اس کی کامیابی کا راز بھی رہا ہے۔ اسے نئے خیالات یا ٹیکنیکس اپنانے میں کبھی تعمل نہیں ہے، اور وہ اپنے اسی غیر لچکدار رویے کی وجہ سے ارتقا جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ بس یہ لاسٹ ہے، پلیز کیونکہ وہ میں آج جی جی سر پلیز۔ ہر دور میں نئی نسل پرانے رواجوں کے خلاف بغاوت کر رہی ہے۔ افسانے میں یہ بغاوت ترقی پسند تحریک کے افسانوں کے خلاف جدیدیت والوں نے کی۔ وہ باغی بھی ترقی پسند ہی تھے، لیکن انہوں نے افسانے کے ڈھنگ کو بدلا جو تقریباً 50 سالوں تک افسانے میں محسوس ہوتا رہا۔ روایتی ترقی پسند اب بھی پریم چند اور کرشن چندر سے آگے نہیں نکل سکے، جبکہ افسانہ ہلوسینیٹری ریئلزم تک پہنچ چکا ہے۔ 21ویں صدی میں داخل ہونے کے بعد نئے افسانہ نگار نے اپنا راستہ خود تعین کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سامنے کئی راستے تھے، وہ ابھی میں اس کو چھوڑتا ہوں جی۔ وہ جو نیا افسانہ نگار آج کا جو ہے، وہ 3 قسم کے افسانہ آ رہے ہیں جو میں پڑھتا ہوں۔ ایک تو وہی جو ایک کہانی کی پچھلی روایت چلی آ رہی ہے، اس میں آدم شیخ نے ابھی اس کی کتاب آئی، وہ پرانی کہانی کی توثیق تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ابھی کتابیں نہیں آئیں، سبی الحسن ہے، شعیب افضل ہے، فائدہ ارشد ہے، بابر ریاض ہے، یہاں پر میرا خاکی صاحب ہیں کراچی کے، زرغام صاحب ہیں کراچی کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ابھی کتابیں نہیں آئی، لیکن انہوں نے، جو میں سمجھتا ہوں، انہوں نے کمر بستہ ہے کہ ہم نے افسانے کو ایک نئے راستے پر ڈالا۔ نئے راستے۔ اور یہ جو 5-6 جو میں نے نام لیے ابھی، جیسے آدم شیخ کا کہا، وہ ایک کہانی کی روایت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ آ گئے ہیں علامت میں، اچھا وہ بھی نئی علامت بنا رہے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کہانی بیان نہیں کر رہے۔ دراصل فکشن داستان گوئی ہے، وہ کہانی بیان نہیں کر رہے، ان کی توجہ علامت پر زیادہ ہے۔ ابھی میں نے حفیظ تبسم کا نام نہیں لیا، وہ ہے تو شاعر لیکن وہ افسانہ بھی اچھا لگتا ہے، اور اس کی بھی کتاب زیر ترتیب ہے۔ حفیظ تبسم، بابر ریاض، کئی اہم لکھنے والے نوجوان موجود ہیں، اور ایسی بات ہے وہ آپ جیسے سینئر سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اجازت دیں، ہم اپنے آخری مرحلے کی طرف جائیں گے۔ فارغ فتح محمد صاحب کو ہم سن رہے تھے، اب ہم مجلس صدارت کی سمجھاتے ہیں، اور عامر حسین صاحب